बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम कदम पर खुश आमदीद। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक ताज़ा अंग्रेजी बयान का उर्दू तर्जुमा लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बयान हाल ही में केनिया के शहर मोम्बासा में दिया है, जहां पर वो सवाल और जवाब के एक सेशन से खिताब कर रहे थे और एक मुसलमान ने चुभता हुआ सवाल किया था। इस मुसलमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए कहा था कि आप दाई हैं, दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, लेकिन ये क्या, आप सिर्फ मुसलमानों को ही बुलाकर मजमा लगाकर मुसलमानों की तबलीग करते रहते हैं? क्या वजह है कि आप किसी चर्च नहीं जाते, आप कभी किसी मंदिर नहीं जाते, वहाँ आपको ज़्यादा सारे नॉन मुस्लिम, ईसाई और हिंदू मिलेंगे, उनकी तबलीग करें ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। हम तो पहले ही मुसलमान हैं, हमारी तबलीग करने का भला क्या फ़ायदा है? दोस्तों, इस सवाल में दम नज़र आता है क्योंकि वाकई ऐसा है और लॉजिक भी है कि मुसलमानों को तो पहले से ही इस्लाम से आशनाई हो चुकी है, उन्हें इस्लाम से आशना करने की भला क्या ज़रूरत है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत शानदार जवाब दिया। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले शख्स ने किन अल्फाज में ये सवाल किया। Dr. Zakir Naik, thank you so much for the good work of da'wah you have been doing. My question is, why don't we go to do the da'wah to the church? Why don't we go to do the da'wah to the churches and temples? Because why don't we do da'wah by going to the churches and temple? yes, correct. Because like today, most of the whole we are all Muslim. We know about Tawheed. We know about our beloved Prophet. We are all aware about the Islam religion, and Islam means delivering the message to the non-Muslims. That's my question. Why don't we, brother said, why don't we go to churches and temples and do da'wah? I've done that a lot. सवाल करने वाले ने ये भी कहा था कि हम तो इस हॉल में मौजूद सभी लोग मुसलमान हैं, हम तौहीद यानी कि एक अल्लाह को मानना और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना, ये सब करते हैं। तो आप चर्च या मंदिर जाकर गैर मुस्लिमों की तबलीग क्यों नहीं करते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि मेरे भाई, ये मैंने बहुत ज़्यादा किया है। मैं बहुत से मंदिरों और चर्चेज़ में गया हूँ और वहाँ पर भी इज्तिमात से खिताब किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप भी जन्नत में जाएं, और वो कैसे भला? आप भी दाई बन जाएं। ठीक है, आप मुसलमान हैं, एक अल्लाह को और आखिरी नबी को मानते हैं, लेकिन ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाएं और ताकि आप दाई बनकर जन्नत में दाखिल हो सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मुझे मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों दोनों से ही मुखातिब होकर अपना पैगाम वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, अल्लाह का पैगाम वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। और चूंकि आज मैं केनिया के शहर मोम्बासा में हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि आप मुसलमानों के साथ कोई गैर मुस्लिम बहुत कम आए हैं यहाँ पर। कुछ दिन पहले मैं नाइजीरिया में खिताब कर रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में गैर मुस्लिम थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो यहाँ के मुसलमान हैं, आप गैर मुस्लिमों से दोस्ती करें और फिर उनको दीन इस्लाम की दावत पहुँचाएं, उनकी तबलीग करें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बज़ाहिर सरसरी सा और सीधा सीधा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो अब से कुछ देर के बाद टीम कदम कदम आपके सामने रखेगी कि आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मंदिरों और चर्चेज में नहीं जाते। मगर उससे पहले उनके ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। I've done that a lot. I've gone to many churches and many temples. Now what I'm doing, I want you also to go to Jannah. I want you to become da'i. I'm training the Muslims to da'wah. Because Allah says I have to speak to the non-Muslims as well as Muslims. So I call both of them. Here the people of Mombasa are not very close to the Muslims. See? Not a single non-Muslim sister. In Nigeria there were many. So the problem is with people of Mombasa. You should call the non-Muslims here. Even if you call the non-Muslims and don't do da'wah, you're doing da'wah indirectly. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं सिर्फ मुसलमानों का इज्तिमा रखता हूं तो आप मुसलमान हैं, आपको चाहिए कि आप गैर मुस्लिमों को दावत दें और कहें कि एक दावत व तबलीग का सेशन है, आए हमारे साथ, आज आपका इस्लाम से तारुफ करवाते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम नहीं आया तो क्या कसूरवार डॉक्टर जाकिर नाइक है या फिर मोम्बासा के लोग हैं, वो मुसलमान जो यहाँ आ तो गए हैं मगर किसी गैर मुस्लिम को नहीं लाए? सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे बताओ मेरे भाई, आपने कितने गैर मुस्लिमों को दावत दी? इस शख्स ने कहा कि मैंने कई लोगों को दावत दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पूछा, तो उनमें से कितने यहाँ पर आए हैं? जवाब मिला कि कोई भी नहीं आया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही तो मसला है, आप जो यहाँ के मुसलमान हैं, आपको चाहिए कि अपने ताल्लुकात
اور اپنی دوستیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھی رکھیں تاکہ آپ ان کی ایک روز تبلیغ کر سکیں، ان کو بھی دین اسلام کی دعوت دے سکیں۔ میں آپ تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ ابھی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اندر کی بات پوری دنیا کے سامنے کھل کر نہیں کی تھی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں دوستو، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ Full. Alhamdulillah. How many non-Muslims you called here, brother? I invited a lot of them. How many came? None of them. Oh, all got scared of you. No. Scared of you or got scared of me? Because Islam is not about just forwarding the message and calling non-Christian to come and have such talks in this hall. So my suggestion was, why don't we go to them, like make an invite in a temple, or like today is a Sunday. But when we go to temple, all these brothers will not be there, correct? I've already gone many a times. When I started Dawah, I've been to many temples, I've been to many church. Now, when we are showing live, there are millions of non-Muslims watching. They are not here, but they are watching on the channel. Do you know that? ڈاکٹر ذاکر نائک کی ساری وضاحتوں کے باوجود سوال کرنے والا بضد تھا کہ آپ کو چرچز ہی جانا چاہیے، اور یہ بھی کہنے لگا کہ دیکھیں آج اتوار کا دن ہے، سارے عیسائی اپنے چرچ میں عبادت کرنے کے لیے گئے ہوں گے، اور عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ عیسائی لوگ عبادت کے لیے، جنہیں وہ سروسز کہتے ہیں، اس کے لیے اتوار کے دن چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر صاحب چرچز جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے، لیکن یہاں پر جب میں خطاب کر رہا ہوں تو یہ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب چینل کے ذریعے ملینز آف غیر مسلم جو ہیں ان تک پہنچ رہا ہے، اور یہ بہت بہتر ہے میرے خیال سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ جب میں بالکل بگنر تھا اور شروع میں دائی تھا تو میں کرتا تھا ایسا، میں چرچز اور مندر بھی جایا کرتا تھا، لیکن کیا فائدہ، میں وہاں جا کر 10-15 لوگوں سے خطاب کروں گا، یہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہزاروں مسلمان ہیں، اور آپ لوگ جا کر یہ پیغام آگے تک پہنچا سکتے ہیں، اور چینلز کے ذریعے یعنی کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے یہ پیغام بہت دور تک اور ہر غیر مسلم تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر کون سا بہتر ہوا؟ سوال کرنے والے شخص نے فوراً سے کہا کہ جی ہاں، چینل والا آئیڈیا اچھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بھائی، آپ ایسا کریں کہ آپ چرچ اور آپ مندر جائیں اور وہاں پر تبلیغ کریں۔ جب آپ اتنے بڑے مبلغ بن جائیں گے کہ آپ بھی ایک روز اسٹیج پر میری طرح کھڑے ہو کر خطاب کر سکیں گے، پھر زیادہ ثواب کمانے کے لیے آپ بہت سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر وہ مسلمان اللہ کا پیغام جو آپ نے ان تک پہنچایا تھا وہ آگے غیر مسلموں تک پہنچائیں گے، جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں، اور میرا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتا ہے۔ So which is better? Millions of non-Muslims watching on the channel, or I going to the temple and speaking to 10-20 non-Muslims? Which is better? The channel one. Correct. We used to do that earlier. When we were beginners, when I started doing Dawah, I used to go to many priests, many churches, many temples. A lot of Dawah. Now we have reached. Maybe Allah has given me better opportunity. But you should continue going to the church. Till you don't come on the stage, you go to the church, go to the temple, do Dawah. When Allah gives you bigger audience, then you do where you get more thawab. Correct? Correct. Now people are coming here. There are few thousand people here. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ سوال کرنے والے کو مکمل جواب مل گیا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اس وجہ کی جانب جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک دراصل چرچز یا مندر میں نہیں جاتے۔ ایک وجہ تو آپ کے سامنے ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس اپنے بیان میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری اہم اور بڑی وجہ دوستو، اس دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بڑا مبلغ مندر اور چرچز میں خود فزیکلی جانے لگے گا اور ایک ایک مندر اور چرچ میں جا کر تبلیغ کا کام شروع کر دے گا، تو غالب امکان ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ پہلے تو یہ کہ وہ جس چرچ میں یا مندر میں جائیں گے وہاں پر ان کی سیکیورٹی سے لے کر ان کے بیان اور پیغام کو سنجیدہ لینے والے لوگوں کی تعداد تک، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور کوئی ان کے بیان کو غور سے ہو سکتا ہے نہ سنے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں پر آرگیومنٹ اور لمبے مباحثے چھیڑ بیٹھے اور وہ سوال کرنے لگے جن کے جواب ڈاکٹر ذاکر نائک شاید ہزاروں بار دے چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایسی لاکھوں ویڈیوز بھی پہلے سے موجود ہیں۔ اب ہر ایک غیر مسلم کو پکڑ کے بالکل بنیاد سے تو نہیں سمجھایا جا سکتا، لہٰذا یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔
اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ عالمی طور پر اس پوری دنیا سے اسلام کا پھیلاؤ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو ایک اسلامی ملک کی تھوڑی سی ترقی تک برداشت نہیں ہے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسلامی ممالک جو ہیں ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اسلام کو نعوذ باللہ محدود یا اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نکل کھڑے ہوں گے تو جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی نظر میں آنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کو سخت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور انہیں لگے گا کہ یہ تو ہمارے مذاہب یعنی کہ عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اس شخص کو کسی طرح سے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ طاقت میں ہیں اور غیر مسلم اس وقت دنیا پر حاوی ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حکمت اور مصلحت کے تحت کسی بھی مندر یا چرچ میں اب بذات خود نہیں پہنچ جاتے، بلکہ وہ ڈیجیٹل چینلز کا سہارا لیتے ہوئے اس راستے سے ان گھروں میں اور ان لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں۔ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بہترین حکمت عملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ اس حکمت عملی پر خفیہ طور پر خاموشی سے کام کر رہے ہیں تو وہ سب کے سامنے اس کو کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتے، مگر ٹیم ہم قدم آپ کے سمجھنے کے لیے اس کو واضح کر کے بیان کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا نہیں کرتے کہ وہ مندر اور چرچز میں جائیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور کیا آپ ٹیم ہم قدم کی اس اوپینین سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ دوستو۔